بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہمارے دین کی ابتدا وحی الہی سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری عمر مبارک 40 سال ہونے لگی تو مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی۔ حبب الی الخلا، مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تنہائی کے اوقات گزارنے کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور کئی دن مسلسل وہاں قیام پذیر رہتے تھے۔ توشہ ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر تشریف لاتے اور توشہ لے کر پھر غار حرا تشریف لے جاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ پہنچا دیا کرتی تھی۔ غار حرا تک، جبل نور تک جاتی، غار حرا چڑھ کر کے، جبل نور چڑھ کر کے غار حرا تک پہنچ کر کے حضور سے ملاقات کرتی اور توشہ پہنچا کر کے واپس آتی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل سے نبی آخر الزماں کے متعلق بار بار سنا کرتی تھی کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اس کے اوصاف، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، اس کی پہچان کیا ہوگی، کن چیزوں سے وہ شخص جانا جائے گا۔ اور یہ خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اجاگر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمنا اور چاہت یہ تھی کہ نبی آخر الزماں سے نکاح کرے۔ کتابوں میں آتا ہے پہلے شوہر سے نکاح ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، دوسرے شوہر سے نکاح ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مکے کے سرداروں نے بار بار نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کے بھی نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور جس وقت تو حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو والد کا سایہ سر پر نہیں تھا۔ دادا نے پرورش کی ذمہ داری لی اور پھر اس کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہونے پر آئی تو حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے کچھ کام کرو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابو طالب کثیر العیال تھے، بچے زیادہ تھے، غربت تھی اور گھر کا خرچ بڑی تنگی سے چلتا تھا۔ تو حضور سے یہ بات کہی کہ بھتیجے کچھ کام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں بھی آپ نے چرائی۔ کچھ زمانہ اس طرح کا گزرا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکے میں ایک خاتون ہے حضرت خدیجہ، مالدار خاتون ہے جو لوگوں کو تجارت کے لیے اپنے پاس سے پیسہ دیتی اور لوگ ان سے پیسہ لے کر کے تجارت کرتے ہیں اور جو نفع ہوتا ہے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے، دیکھا لوگوں کی قطار لگی ہوئی ہے تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ قطار میں کھڑے ہو گئے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ایک نیا شخص ہے جو آ کر کے قطار میں کھڑا ہو گیا، تو اپنی سہیلی سے کہا جو ان کے ساتھ تھی کہ اس نوجوان کو قطار میں سے نکال کر کے ادھر بٹھا لو۔ یہ جو قطار تھی یہ ان لوگوں کی تھی جو پیسہ لے کر کے گئے تھے، تجارت کر کے واپس آئے تھے، حساب و کتاب دینے والوں کی قطار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے پہلی مرتبہ وہاں پہنچے تھے، تو حضرت خدیجہ نے ان کو قطار سے نکلوا کر کے بٹھا لیا۔ جب ان لوگوں کا معاملہ نمٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ کس غرض سے آنا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی تجارت کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف چاہا۔ ظاہر بات ہے کسی کو مال دیا جا رہا ہے تو معلوم تو ہونا چاہیے کہ یہ کون شخص ہے۔ حضور نے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور عبد المطلب جو مکے کے سردار تھے میں ان کا پوتا ہوں، اور والد کا انتقال ہو چکا ہے، دادا کا انتقال ہو چکا ہے، اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں ہوں، اور اب میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ ان کو جانتی تھی اور حضور کے متعلق جو کچھ سنا تھا، آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کے اعلیٰ اوصاف و اخلاق، تو پہلے سے متاثر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال بھی دیا اور اپنا ایک غلام ساتھ میں دیا، یہ کہہ کر کے کہ آپ نے کبھی تجارت نہیں کی ہے، آپ کو تجارت کا تجربہ نہیں، میں اپنا ایک تجربے کار غلام تمہارے ساتھ دیتی ہوں، یہ پورے سفر میں آپ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا اور حضرت خدیجہ کا غلام آپ کے ہم رکاب رہا۔ راستے میں جو چیزیں اس غلام نے دیکھی کہ جب دھوپ کا وقت ہوتا تھا آپ چلتے تھے تو ابر آپ کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا، جس درخت کے قریب سے گزرتے تھے ٹہنیاں جھک جاتی تھی، درخت سے سلام کرنے کی آواز آتی تھی، جس پتھر کی چٹان کے قریب سے گزرتے تھے وہ پتھر کی چٹان آپ کو سلام کیا کرتی تھی۔ عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ظاہر بات ہے نہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک ایسا ہوگا۔ غلام ساتھ میں رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، اور اس پورے سفر کے اندر غلام نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے حیرت ناک بات تھی۔ ملک شام کا یہ سفر آپ کا دوسرا سفر تھا۔ اس سے پہلے آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے تھے، تو راستے میں اس طرح کے واقعات پیش آئے اور ایک راہب سے راستے میں ملاقات ہوئی جس نے اپنے چرچ کی کھڑکی میں سے دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قافلے نے اس چرچ کے قریب پڑاؤ کیا تھا، تو وہ راہب چرچ سے باہر نکل کر کے آیا۔ اس کے جاننے ماننے والوں کے لیے حیرت کی بات تھی کہ یہ راہب کبھی چرچ سے باہر نہیں آتا، لیکن اس راہب نے باہر آ کر کے ملاقات کی اور پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ ابو طالب کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ابو طالب نے اپنا نام بتایا، تو اس راہب نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نبی آخر الزماں آئے گا وہ یہاں آ کر کے پڑاؤ کرے گا، درخت کی شاخیں اس پر جھک جائیں گی، اور کتابوں میں جو باتیں لکھی تھی راہب نے دیکھی
تو کتابوں میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جو شخص ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ابو طالب نے جب کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور نام بتایا ابو طالب، تو اس راہب نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ پھر ابو طالب کو کہنا پڑا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ بھائی کا نام کیا تھا؟ تو بتایا کہ بھائی کا نام عبداللہ تھا۔ تو راہب نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو ملک شام مت لے جاؤ، اسے واپس کر دو، ورنہ ملک شام کے یہودی اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ یہ بچہ آنے والی امت کا آخری نبی ہوگا۔ جو عزت و اکرام و احترام ہو سکتا تھا اس راہب نے کیا، اور یہ سفر جو حضور نے فرمایا تھا یہ آپ کا دوسرا سفر تھا۔ آپ ملک شام تشریف لے گئے، آپ نے تجارت کی، غلام ساتھ میں تھا، آپ نے کامیاب تجارت کی۔ مکے سے جو سامان لے کر کے گئے تھے اسے ملک شام میں فروخت کیا، اور ملک شام سے ضرورت کا سامان خریدا جو مکے والوں کی ضرورت تھی، خرید کر لا کر مکے میں فروخت کیا، اور اللہ نے اتنا نفع عطا کیا جو آج تک کسی تاجر نے اتنا نفع نہیں کمایا تھا۔ ایک سفر میں اتنا نفع لے کر جب حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور حساب و کتاب دیا، غلام ساتھ میں تھا، تو حضرت خدیجہ نے غلام کو الگ سے بلا کر کے سفر کی رودات پوچھی کہ سفر میں کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر غلام نے سفر کے پورے واقعات بتائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو اس امت کا آخری نبی ہوگا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، جو عیسائی تھے، آسمانی کتابیں انہوں نے پڑھی تھیں، ان آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے متعلق جو باتیں تھیں پہلے سے لکھی ہوئی، ان باتوں کا تذکرہ وہ حضرت خدیجہ سے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے نبی آخر الزماں کے اوصاف، ان کے اخلاق کے متعلق اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل سے سن رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ کو یقین ہو گیا، کامل یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے۔ حساب و کتاب ہونے کے بعد آدھا نفع حضور کو دیا، اور آدھا نفع جو ان کا اپنا تھا لیا، اور لے کر کے پھر واپس حضور کو دے دیا۔ جب یہ نفع کی رقم لے کر کے آپ اپنے چچا ابو طالب کے گھر آئے اور ابو طالب کے سپرد کیا، تو ابو طالب نے پوچھا، تفصیل جاننا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو حضور نے پوری تفصیل بتائی۔ ابو طالب بھی حیران ہو گئے کہ ملک شام کے ایک سفر میں اتنا نفع، اتنی آمدنی۔ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی سے، جو رازدار سہیلی تھی، ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مشورے میں یہ طے ہوا کہ جو حضرت خدیجہ کی چاہت ہے، مراد ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ کی سہیلی نے حضرت خدیجہ کے حکم پر نکاح کا رشتے کا پیغام لے کر کے ابو طالب کے پاس پہنچی۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر میں تم سے نکاح کرنا چاہوں تو تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال اس امت کے لوگوں کی پختگی کا زمانہ ہے۔ 40 سال کے بعد زوال شروع ہوتا ہے، آدمی بڑھاپے کی طرف بڑھنا چالو ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، عمر کے اعتبار سے پختہ تھی۔ حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ نکاح کا جب پیغام ملا تو حضور نے فرمایا کہ یہ بات آپ کو میرے چچا ابو طالب سے کرنی ہوگی، وہ میرے ذمہ دار ہیں۔
میرے رشتہ نکاح کے متعلق وہ فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی کو پیغام دے کر کے بھیجا۔ ابو طالب نے اس پیغام کو حضور کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ پچھلے ہفتے میں نے جو بات عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سب سے پہلی وحی کے ذریعے سے نبوت اور رسالت عطا کی گئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تنہائی محبوب بنا دی گئی تھی۔ آپ کی جب عمر مبارک 40 سال مکمل ہوئی تو آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آ کر کے اللہ کا پیغام سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں پیش کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تفصیل پچھلے ہفتے آپ نے سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر کے زور سے دبایا۔ اس میں کیا حکمت اور مصلحت تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حضور کا جواب ہوتا تھا ما انا بقارئین، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ شارحین نے اپنے جبرائیل کا حضور کو اپنے سینے سے لگا کر کے بھینچنے کے واقعے کی کئی حکمتیں بیان کی۔ اس سے قطع نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب سا خوف اور وحشت سوار ہو گئی، اس لیے کہ حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کے جتنی زور سے بھینچا تھا، حضور فرماتے ہیں حتی بلغ من الجہد، میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وحی کا بوجھ ہوتا ہے، وحی کا بوجھ ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا ایک وزن ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، عزبہ پر، قصوہ پر، اور وحی نازل ہوتی تھی کہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اپنی گردن اور سر زمین پر بچھا دیا کرتی تھی۔ حضور کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی آپ پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ لگ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس طرح کہ حضور کا گھٹنا میری رانوں کے اوپر تھا۔ 4 زانو حضور بھی بیٹھے تھے، زید ابن ثابت بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس طرح مل کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ زید ابن ثابت کی ران حضور کے گھٹنے کے نیچے تھی۔ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ۔ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو حضور کی جو کیفیت تھی وہ کچھ اسی طرح کی تھی۔ گھر آ کر کے آپ نے کہا تھا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی تھی۔ پوچھا تھا کیا ہوا، حضور نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بے پناہ خوش ہوئی، بے پناہ خوش ہوئی کہ امید بر آئی۔ جس بات کو سمجھ کر کے اور حضور کے اوصاف اور حضور سے متعلق یہ گمان کر کے کہ یہ اس امت کے آخری نبی ہوں گے، حضرت خدیجہ نے نکاح کیا تھا، آج وہ منزل آ گئی تھی۔ لیکن حضور کی پریشانی کی وجہ سے حضرت خدیجہ بھی پریشان ہو گئی۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس زمانے کے ایک شخص عداس کے پاس گئی جو عیسائی تھے،
اور جا کر کے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا، اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس طرح کے حالات میرے شوہر کے ساتھ پیش آئے ہیں، میرے شوہر نے مجھے جو کچھ بتایا وہ تفصیل یہ ہے۔ تو عداس نے کہا تھا کہ یہ تو جبرائیل ہیں، یہ اللہ کی یہ وہ مقرب فرشتے ہیں جن کا کام پیغام رسانی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آنا اور جس شخص کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے اس تک پیغام پہنچانا۔ اور فرمایا کہ یہ اس امت کے آخری نبی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو اپنے ساتھ لے کر اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی، جن سے سنا کرتی تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، اللہ انہیں ایک مکمل دین اور مکمل شریعت عطا کرے گا اور قیامت تک کے لیے ان کی نبوت اور رسالت جاری و ساری رہے گی۔ حضور کو لے کر کے ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی اور پہنچ کر کے کہا کہ ان کی بات سنو۔ تو ورقہ ابن نوفل نے حضور سے فرمایا تھا کہ بھتیجے کہو کیا بات ہے، تو حضور نے غار حرا کی پوری بات ذکر کی۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ ھذا الناموس الذی جاء علی موسیٰ، کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس امت کا نبی اور رسول بنایا ہے، کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، طاقتور ہوتا، تو میں تمہاری پوری مدد کرتا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ تو حضور نے فرمایا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے مکے سے نکال دے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ نعم، ہاں ایسا ہی ہوگا، اور صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں، ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے۔ کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، طاقتور ہوتا، زندہ ہوتا، تو میں تمہاری بھرپور مدد کرتا۔ انصرو کا نصرن معزرن، میں تمہاری بھرپور مدد کرتا۔ لیکن وہ دن آنے سے پہلے ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ شارحین نے ورقہ ابن نوفل کے ایمان کے متعلق تبصرہ کیا ہے کہ انہوں نے حضور کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر اس وقت میں زندہ رہوں اور طاقتور رہوں تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن وہ وقت آنے سے پہلے ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ شارحین کا اختلاف ہے کہ ان کو مسلمان کہا جائے، صاحب ایمان کہا جائے یا کیا کہا جائے، اس لیے کہ انہوں نے کھل کر کے جو بات کہنی چاہیے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن حدیث کی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ ابن نوفل کو خواب میں دیکھا، وہ سفید لباس میں تھے، اور سفید میں لباس میں ہونا حضور نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جنتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر سفید لباس نہ ہوتا، یعنی اگر جنتی نہ ہوتے تو کسی اور لباس میں نظر آتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ ابن نوفل کے متعلق کوئی بات کہی تھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ ورقہ ابن نوفل کے متعلق ایسی کوئی بات مت کہو، میں نے ورقہ ابن نوفل کے بارے میں، ورقہ ابن نوفل کے لیے میں نے جنت میں 2 باغ دیکھے۔ ظاہر بات ہے حضور کی حدیث ہمارے لیے دلیل ہے۔ وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، لیکن حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40,000 مرتبہ تشریف لائے، 40,000 مرتبہ۔ کسی نبی کے در دولت پر حضرت جبرائیل کی اتنی آمد و رفت نہیں ہوئی جتنی حضور کے پاس ہوتی تھی۔ پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تھا،
اور یہ جو فترت کا زمانہ تھا، دو وحی کے نزول کے درمیان کا زمانہ، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر عجیب وحشت طاری تھی، میں چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے آپ کو نیچے گرا لوں، لیکن جب ایسی کوئی بات ہوتی تھی حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اشہد انک عبد اللہ و رسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. حضور کو تشفی ہو جاتی تھی، حضور اپنے آپ کو سنبھال لیا کرتے تھے. پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور زمین پر ایڑی ماری تو پانی کا چشمہ جاری ہوا. حضرت جبرائیل نے وضو فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ حضرت جبرائیل سے سیکھا اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حضور کو 2 رکعت نماز پڑھائی. جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، حضرت جبرائیل نے حضور کو 2 رکعت نماز پڑھائی. حضور کی جبرائیل کی اقتدا میں حضور نے نماز ادا کی. مفسرین لکھتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کا حکم تو بہت بعد میں آیا، وضو کرنے کا حکم تو مدینہ منورہ میں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اسی وقت وضو کرنے کا اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ وضو عملی طور پر مکی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن قرآن کریم میں وضو کرنے کی آیات کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا. اسی طرح نماز کی فرضیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر شب معراج کے بعد، شب معراج میں اللہ نے فرض فرمائی نماز. لیکن نماز پہلے سے آپ پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھنے کا جو عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دے دیا گیا تھا. یعنی یہ عمل جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے اس وقت فرض نہیں تھا. نماز کی فرضیت کا حکم شب معراج میں اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا تھا. تو جو یہ وضو ہم کرتے ہیں، یہ وضو وہی نازل ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے زمین پر ایڑی ماری تھی، وہاں سے پانی کا چشمہ ابلا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل نے وضو کیا اور حضور نے بھی وضو کا طریقہ سیکھا. پھر حضرت جبرائیل نے 2 رکعت نماز پڑھائی. حضور نے 2 رکعت نماز حضور کی اقتدا میں پڑھی. اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی صحن کعبہ میں پڑھتے تھے، کبھی مطاف میں پڑھتے تھے، کبھی حتیم میں پڑھتے تھے، اور دار ارقم میں جہاں نظر بندی کے ایام گزار رہے تھے وہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے. حالانکہ نماز کی فرضیت کا حکم بعد میں آیا، یعنی یہ عمل پہلے آ چکا تھا، اس عمل کے فرض ہونے کا حکم بعد میں آیا. شریعت میں جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، ان احکامات کے متعلق 2 چیزیں آپ کو ملیں گی. ایک تو اس کا اجمالی حکم، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وضو کے متعلق کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. کیا ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو. یہ ایک اجمالی حکم ہے. وضو کیسے کیا جائے گا اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم کو ملی کہ وضو کیسے کیا جائے گا. اس کی تفصیل حضور نے ہمیں عطا کی
کہ جب ہمیں وضو کرنا ہوگا تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت اچھی طرح دھونا ہوگا، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہوگی، 3 مرتبہ ناک میں پانی دے کر کے ناک جھاڑنا ہوگا، اس کے بعد پورا چہرہ دھونا ہوگا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ اس طرح دھویا جائے گا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. اگر خشک رہی تو وضو نہیں ہوگا. اسی لیے آتا ہے کہ وضو میں اعضاء کو رگڑ کر کے دھونا چاہیے. ایسے سرسری طور پر وضو نہیں ہوگا، اہتمام کے ساتھ ہمیں وضو کرنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے کے متعلق مسواک کے ساتھ کلی کرنے کا حکم دیا. ہمیشہ کا مسواک کیا کرتے تھے. ظاہر بات ہے یہ تفصیل قرآن کریم کی آیت میں نہیں ہے، لیکن عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. کیوں؟ حضرت جبرائیل نے آپ کو سکھایا تھا، اور اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو دیکھ کر کے خود عمل کیا اور اپنی امت کو وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا. دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا. 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. لیکن پانی استعمال کرنے میں اعتدال کا معاملہ ہوگا کہ پانی میں اسراف اور زیادتی نہیں ہونا چاہیے پانی کے استعمال میں. اس کے بعد قرآن کریم میں ہے فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. سر کا مسح کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ اپنے ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کریں گے، اس لیے کہ ہاتھ پہلے سے گیلا ہے. ہم نے پہلے ہاتھ دھویا تھا ٹخنوں سمیت، پھر ہم نے کوہنی سمیت ہاتھ دھویا تو ہاتھ گیلا ہے، لیکن اس ہاتھ پر جو پانی ہے یہ مستعمل ہے، یعنی استعمال شدہ پانی ہے. اس گیلے ہاتھ سے مسح نہیں ہوگا. مسح کرنے کے لیے ہمیں نیا پانی ہاتھ پر ڈالنا ہوگا اور پھر سر کا مسح ہوگا. علماء نے پورے سر کے مسح کی تفصیل بتائی ہے کہ اپنی ان 3 انگلیوں کو اس طرح جوڑ کر کے آدمی پیشانی سے لے کر کے پیچھے تک لے کر کے جائے گا. یہ 3 انگلیاں اتنی استعمال ہوں گی، اور سر کا دونوں جانب کا حصہ جو رہ گیا ہے اس کو پھر یہ ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اس طرح ہم ہاتھ کی ہتھیلی پھیریں گے. 3 انگلیوں سے بیچ کا حصہ گردن تک اور پھر ہتھیلی اس طرح ہم سر کے مسح میں استعمال کریں گے. یہ انگلی اور انگوٹھا باقی رہ گیا ہے، اس کو کان کے مسح کے لیے استعمال کریں گے کہ اندرونی طور پر انگلیوں سے مسح ہوگا اور یہ انگوٹھا کان کے پیچھے استعمال کیا جائے گا، اور ہتھیلی کے پیچھے کا حصہ، اوپر کا حصہ جو یہ تھا اس پہ جو پانی ہے اس سے گردن کا مسح کیا جائے گا. تو آیت کریمہ میں تو اجمال ہے، لیکن اس کی تفصیل عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے. تو شریعت کا ہر عمل کس طرح انجام دیا جائے گا؟ ایک ہے حکم الہی، اور اس پر عمل کیسے کیا جائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے. کون سا عمل کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات ہمیں عطا کی. تو وضو اور نماز وہی آنے کے بعد ہی یہ دونوں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا. اگرچہ وضو اور نماز کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن عملی طور پر یہ دونوں کام مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور وحی کے نزول کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کو عطا کیے تھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت